اس روایت کا یہ مطلب نہیں کہ بازار جانا درست نہیں، کیونکہ بازار تجارت ہوتی ہے، تے تجارت تو بغیر لوگوں کا گزارا نہیں، چیزاں کی خرید و فروخت نہیں ہوئے گی تے پھر لوگوں کو انہوں کی ضروریات نہیں مل گی۔ اس واسطے بازار تے جانا پائے گا۔ اس حدیث کا مطلب دراصل یہ ہے کہ صبح اٹھ کے سب تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھن تو بعد پھر ہو جائے کوئی حرج نہیں، کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ دارے واسطے جائے، کوئی تاجر ہے تجارت واسطے جائے، کوئی ملازم ہے ملازمت واسطے جائے، کوئی دیہڑی واسطے جائے، لیکن نماز پڑھ کے گویا سب تو پہلا کام وہ نماز کا ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ جیڑا شخص صبح صبح فجر کی نماز واسطے جائے وہ ایمان کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں، گویا وہ ایمان کا علم بردار ہے۔ علم بردار بھی تے جھنڈا اٹھان والے کہتے ہیں۔ گویا صبح اٹھ کے سب تو پہلا کام نماز ہونا چاہیے، اور کوئی کام نہیں۔ اگر کوئی خوش قسمتی دے نال رات نو اٹھدا ہے، یعنی رات کے آخری حصے وہ پھر تہجد پڑھے، وہ تہجد پڑھے تے جیڑا پھر دیر نال اٹھے یا تہجد پڑھن تو بعد پھر فجر دی نماز پڑھن جائے، یہ ہے سب تو پہلا کام۔ جدوں یہ کر لیا پھر اس تو بعد جو وہ کام کرتا ہے کرے، یہ نال برکت بھی ہوئے گی، یہ نال دل نو سکون بھی حاصل ہوئے گا، تے یہ نال او دے اعمال دے اندر فرق بھی پائے گا۔ جڑا بندہ صبح صبح اٹھ کے سب تو پہلا کام نماز کا کرتا ہے، تہجد دی نماز ہوئے اگر وہ جلدی اٹھتا ہے، نہیں تو پھر صبح دی نماز، فجر دی نماز، یہ ایمان دی نشانی ہے، ایمان دی علامت ہے کہ بھئی پہلا کام نماز والا، باقی کام اس تو بعد۔ تو جیڑا صبح صبح ہی اٹھ کے اپنے کام شروع کر دے، نماز دی کوئی پرواہ نہیں، تے وہ بندہ پھر سمجھو ابلیس دا ساتھی ہے، یعنی مسلمان نہیں، انہیں ایمان دی نشانی نہیں۔ اس واسطے اگر صبح اٹھ کے کوئی اور کام بھی کرنا ہوئے نا، کسی دا کام بہت جلدی شروع ہوتا ہے، تے پھر بھی وہ فرض نہیں تے نفل نماز پڑھ کے شروع کرے۔ نفل نماز کم از کم 2 رکعتاں پڑھ لے۔ مثلاً بعض ڈرائیور حضرات انہوں نے صبح جلدی جانا پہنتا ہے، ٹائم پہلا ہوتا ہے مثلاً، تو یہ واسطے بھی وہ یہ نہ کہن کہ نماز کا تو ٹائم نہیں سی ہویا فجر دی نماز کا تا اسی اپنے کام نو چلے، نہیں، پھر بھی کم از کم 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر جان، پھر اپنے کام تے جان، تے جدو صبح دی نماز کا وقت ہوئے تے پھر صبح دی نماز پر وقت ادا کر، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہوئے کہ صبح دی نماز تو پہلے چل پے
ادو نفل نہیں پڑھے تے صبح دی نماز کا وقت ہویا تے گڈی تے بیٹھ کے ٹائم نہ گیا سارا، یہ نہیں، یہ سراسر گھاٹے دا سودا ہے تے شیطانی کام ہے۔ نماز واسطے رکنا یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً صبح دی نماز، کیونکہ اگے پیچھے نہیں ہو سکتی صبح دی نماز، یہ مسافر نے بھی ٹائم سے نہیں پڑھنی ہے۔ اس واسطے جڑے حضرات کوئی یہو جہا کام کرتے ہیں ڈرائیونگ والا، وہ پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں کا ٹائم صبح دی نماز تو پہلا دا ہے تو پھر وہ دو کام کرن، ایک تو یہ کہ نفل پڑھ کے گھروں چلن، بہتے نہیں دو ہی پڑھ لیں، دو نفل پڑھ کے باوضو ہو کے پھر جان، کی پتہ ہوتا ہے انسان کو کسی حادثے کا شکار ہونا پہ جائے یا کچھ، چلو باوضو ہوئے گا، اللہ کا ذکر کیتا ہوئے گا تے او موت بھی او دے واسطے درجہ بڑھ جائے گی۔ دو رکعتاں کم از کم پڑھ کے چلن، جڑے لوگ انہاں دا کام شروع ہوندا ہے فجر تو پہلے، تے جدوں فجر ہوئے پھر وہ صبح دی نماز کا وقفہ ضرور کرن۔ مثلاً کیڑا پنڈ ہے جتھے صبح دی جماعت نہیں ہوتی، اتھے آ کے ویگن روک لئی، مثلاً اس جگہ آ کے ویگن روک لیں، صبح دی نماز پڑھ کے پھر چل پے، کی فرق پی گئے دے نال؟ اونا پہلا چل پے، یعنی نفل نماز پڑھ کے پھر ایک کام شروع کرن اگر کوئی کاروبار کرنا ہے، تے جدوں فجر کا وقت ہو جائے تے رک کے فجر دی نماز ادا کر لیں۔ یہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تے لیٹ نہیں ہو سکتا، بخلاف ظہر اثر دے وہ اگا پیچھا ہو سکتا ہے، لمبا وقت ہے، ظہر دا وقت 3 گھنٹے کدی 4 گھنٹے بھی ہوتا ہے، ظہر دا وقت کدی 4 گھنٹے بھی ہوتا ہے، بلکہ 4 تو زیادہ بھی ہوتا ہے کدی۔ وہ دا اگا پیچھا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ظہر نو اثر دے نال پڑھیا جا سکتا ہے، خصوصاً جڑے حضرات سفر کر رہے ہیں۔ لیکن صبح کی نماز ایسی ہے جیڑی کلی ہی پڑھی جائے گی، نہ یہ عشاء پڑھی جا سکتی ہے، نہ یہ ظہر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس واسطے اس نماز کا خصوصی خیال چاہیے کہ اپنے کاروبار دے شروع کرن تو پہلے یہ نماز پڑھ کے کاروبار شروع کرے، یا اگر مجبوری ہے پہلے شروع کرنا تے 2 نفل ادا کر کے پھر شروع کرے، تے فجر دی نماز واسطے وقفہ بھی کرے۔ یہ ہے نشانی پھر مومن دی، نہیں تے پھر آپ دستے ہی پہ کہ جڑا بندہ سب تو پہلے اپنے کاروبار لے گیا، اتنے لفظ بازار آنا ہے نا، بازار تے گیا، لیکن صرف بازار ہی مراد نہیں، جڑا بھی کاروبار ہے، بازار تے ہویا نا تجارت ہوئے، زراعت ہوئے، ملازمت ہوئے، کوئی اور کاروبار ہوئے، دیہڑی ہوئے، یہ جیڑی بھی اس کی مصروفیت ہے، وہ مصروفیت نماز تو بعد شروع کرے تے ایمان دی نشانی، اور اگر نماز تو بغیر شروع کر دے، کبھی جی میری مجبوری ہے تے نہ نفل نماز پڑھے نہ فرض، تو اے پھر یاد رکھو ابلیس دا ساتھی ہون دی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ ویسے تو آدمی جدو ستا پیا اٹھے ادو بھی سب تو پہلے زبان چوں اللہ کا ذکر ہی نکلنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے
کہ جدو بندہ ستا اٹھتا ہے جی وہ منہ نہیں صاف ہوتا. کیوں نہیں صاف ہوتا؟ اگر وہ اللہ دا ذکر کر کے پیا ہے تو وہ منہ پاک ہے، کوئی پلیتی نہیں وہ منہ چ. اللہ دا ذکر کر کے لیٹن والا وہ صبح اٹھے رات کو اٹھے کسی وقت اٹھے وہ منہ پاک ہی ہوتا ہے. وہ ذکر کرے، سب تو پہلا اٹھنا اللہ کا ذکر کرے، دعا پڑھے، جاگن کی مسلم جاگن کی دعا پڑھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جدو اٹھے کوئی دعا کرے، کوئی زبان جو کوئی دعا جڑی نکلے، فرمایا اللہ زیادہ قبول کر دے اس دعا. ذکر کر کے سوئیے، کچھ پڑھ کے سوئیے. ایت الکرسی ہوتی ہے وہ پڑھ کے سو جاؤ، آخری 3 سورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کے سو جاؤ. کچھ بھی نہیں آتا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے سو جاؤ. یہ سارا کچھ آپ کو ہوتا ہے. زیادہ بڑا جڑا حافظ ہے وہ زیادہ پڑھ لے، بڑی صورتوں پڑھ لے. جنوں جنہ آتا ہے، تھوڑا عمر والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا ہوگا. وہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کر کے سو جائے، 33 باری پڑھ لے سارے. اللہ دا نام لے کے سویں، سون دی دعا پڑھ کے سویں جی آتی ہے. نہیں تو بسم اللہ دے سب نوں آتی ہے. تے پھر جدوں بھی اٹھے انہاں منہ پاک ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی ایت بھی پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کیتے ہیں، بغیر وضو کیتے ہیں، بغیر کلی کیتے ہیں. قرآن مجید کی ایتاں بھی پڑھیاں جا سکتی ہیں، آپ کو ثابت نہیں. ہر صورت اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اٹھن تو بعد سب تو پہلا کام نماز ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز نفل ہوئے جے جلدی اٹھ گیا، تے یا پھر فرض ہوئے جے دیر نال اٹھ گیا. دیر تو مراد فجر دی اذان تو بعد اٹھ گیا بس. تو یہ ضروری ہے کہ دن دی ابتدا، اپنے کاروبار دی ابتدا اللہ دے نام دے نال کرے. واخر دعوانا